بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے. طالبان نے کابل فتح کر لیا, کیپچر کر لیا. طالبان آ گئے اور اب تو صدارتی محل پہ بھی. اچھا, میں نے نا اس میں آپ کے ساتھ 3 باتیں ڈسکس کرنی ہیں. ویسے تو آپ نے نیوز ہر بندہ سن رہا ہے جناب, وہ آ گئے, وہ انہوں نے صدارتی محل پہ قبضہ کر لیا, خیر سے اشرف غنی بھاگ گیا, رشید دوستم بھاگ گیا یا مارا گیا, اور اس طریقے سے امریکی اپنے عملے کو نکالنے میں مصروف ہیں. انہوں نے کاغذات بھی بہت قیمتی کو جلا دیے. امریکی سفارت خانے سے دھواں بھی نکلتا ہوا نظر, بہت ہلا گلا ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہو اس وقت پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہو, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن میں نے 3 اہم پہلوؤں پہ, وہ تو آپ سن رہے ہیں نا, وہ تو تمام نیوز چینل, چاہے وہ انگلش نیوز چینل ہوں, اردو نیوز چینل ہوں, کوئی بھی ہو, کسی بھی زبان کے ہوں, وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے. ہر بندے کو اس کا ایک بڑا شدت سے انتظار ہے. لیکن میں نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے جناب, پہلی بات کہ ایسا اتنا جلدی کیسے ممکن ہوا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات, جو امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے طالبان کو, اس میں کس حد تک صداقت ہے. تیسری بات, یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا رد عمل کیا ہوگا, کیا وہ تسلیم کرے گی نہیں کرے گی. یہ بڑی اہم باتیں ہیں. یہ ان 3 باتوں پر میجر فوکس رکھنا ہے. ویسے تو نیوز تو ہر لمحہ آ رہی ہے نا, وہ تو مجھے پتہ ہے بھائی. میں نے جو تھم نیل لگایا نا, ہر بندے کو وہی انتظار ہوگا کہ جناب نقوی صاحب آپ یہ کب بتاتے ہیں کہ کون سی خفیہ میٹنگ میں کس طرح کی باتیں کی گئیں, یوٹیوبرز کو, صحافیوں کو کس نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. ذرا وہ بتاتا ہوں بھائی, سارا بتاتا ہوں. اچھا, اب اس کے بعد سب سے پہلے آ جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ امریکہ نے 20 سال یہاں پہ صرف کیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. 20 سال یہاں پہ لگائے اور 22 خرب ڈالر یہاں پر لگائے, اور بھی ملکوں نے لگائے یہاں پر, انڈیا سمیت, اور بہت سارے سرمایہ کاری کی یہاں پر, اور 20 خرب ڈالر. بھائی 20 خرب ڈالر سے ایک یوں سمجھ لیں کہ امریکہ کا 1 سال کا تقریباً بجٹ ہے. ان کا 22-23 ٹریلین ڈالر ان کا بجٹ ہے. تو اتنا بڑا بجٹ لگانا یہ تو کہنا آسان ہے. 20 خرب ڈالر یہاں پہ لگائے. انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا, اس کو ڈیولپ کیا. 3-3.5 لاکھ کی فوج کھڑی کی, اور طالبان کی تعداد تقریباً کتنی, 75-80 ہزار ہوگی زیادہ سے زیادہ, اتنی ہوگی, 90 ہزار ہوگی, چلیں ٹھیک ہوں گے, ایگزیجریٹ کر لیں, 1 لاکھ ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ خود میں سن رہا تھا چند روز پہلے بھی جو بائیڈن صاحب کا بیان, کہ جب ان سے پوچھا گیا, صحافیوں نے پوچھا کہ جی آپ وہاں سے جب یہ نکلیں گے, نکل رہی ہے فوج, تو پھر یہ کیا ہوگا, پھر تو طالبان قابو ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. یہ جو بائیڈن صاحب کا خود ابھی کا ریسنٹلی انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. ہم نے 3 لاکھ کی جو اتنی مضبوط فوج کھڑی کی ہے وہ ان کے راستے کی دیوار ہوگی, اور ان کو ہو نہیں سکتا. وہ 75 ہزار ٹوٹل ان کی تعداد ہے ان کی, یوں سمجھ لیں کہ ایسی کی تیسی کر دیں گے. پھر اس کے بعد ایک صحافی نے غالباً فیمیل صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں, یہ غلط ہے, یہ سر. تو امریکہ جان بوجھ کے نکلا اس طریقے سے, یا امریکہ سے غلطی ہوئی؟ یہ کوشچنز تو بنتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. یا امریکہ نے ایک اسٹریٹجی بنائی, ایک پالیسی بنائی یہاں پہ اس خطے میں, جس طریقے سے انتشار پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ انتشار بہت ساروں کو سوٹ کرتا ہے نا یہاں پر نا, اور اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر 22 خرب ڈالر لگائے گئے, 22 ٹریلین ڈالر, جہاں پر اتنی بڑی فوج کھڑی کی گئی, 3-3.5 لاکھ کی فوج, جہاں پہ اتنا انفراسٹرکچر, جہاں پہ اتنی ان کی ٹریننگ کی گئی. آخر وہ بھی اسی کلچر کے لوگ ہیں, آخر وہ بھی وہی اسی طرح کے جنگجو ہیں, آخر ان کو بھی ٹریننگ دینے والا امریکہ جیسا سپر پاور کی فوج تھی, ان پر بھی بہت زیادہ خرچہ کیا گیا, ان کو ویل ایکوپڈ کیا گیا. جیسے جو بائیڈن صاحب بھی فرما رہے تھے, ویل ایکوپڈ آرمی ہے. اتنی ویل ایکوپڈ آرمی, اتنے لیٹسٹ ویپنز,
آخر وہ کیسے بھاگ گئے؟ وہ کس طریقے سے تتر بتر ہو گئے کہ امریکہ کی ساری پیشن گوئی، کیا یہ پیشن گوئیاں تھیں یا یہ ایک سٹریٹجی تھی یا تھی کیا؟ اب یہ سوال تو اٹھیں گے نا کہ جناب کہ وہ طالبان نے کہا کہ پہلے تو ان کو 6 مہینے لگیں گے کابل کے آنے تک، پھر 3 مہینے لگیں گے، پھر پتہ نہیں مہینہ لگے گا، پھر انہوں نے کہا 72 گھنٹے، اور پھر وہ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کابل تک آ بھی گئے، کابل کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، اب وہ صدارتی محل پہ بھی قابض ہو گئے، اشرف غنی صاحب خیر سے بھاگ گئے۔ تو یہ تو صرف اور صرف امریکہ کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا اپنی ناکامی کا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ یہ کیونکہ اس طرح ہے نا کہ جب آپ نے سپر پاور ہو کے 20 سال لگائے ایک ملک میں اور اسی ملک کے باشندوں کی فوج تیار کی اور اتنی ویل اکوپڈ فوج اور وہ پتوں کی طرح بکھر گئی، یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری کی ساری ناکامی کا اور ساری کی ساری نالائکی کا ملبہ پاکستان پہ ڈالیں یا کسی اور ملک پہ ڈالیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب وہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے؟ ٹھیک ہے نا، جب پاکستان کہتا ہے نا کہ آپ اپنی ناکامی کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں، وہ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ کس حد تک؟ دیکھیں، جب پہلے طالبان آئے تھے، جب پہلی دفعہ، اس وقت تو ان کا ٹاکرا یا اس وقت تو ان کی ٹکر امریکہ جیسی سپر پاور سے نہیں آئی تھی نا پہلے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے، آپ یقین کیجئے کہ ہم نے کس طریقے سے سپورٹ کیا اور کیسے انداز سے اور کس طریقے سے، یہ میں آپ کو بڑا ایک ڈیٹیلڈ انالیسس دینے لگا ہوں۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے جو مقابلے کے امتحان ہوتے تھے نا، اس میں اس طرح کے سوال، یہ آپ چیک کر لیجئے، اس میں اس طرح کے سوال آتے تھے کہ طالبان آر دا سپریم، جب وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، بہت سارے، ابھی پورا قبضہ بھی نہیں کیا تھا، طالبان آر دا سپریم پاور، they must be recognized by all, by international community، ٹھیک ہے، یعنی وہ سپریم پاور ہے۔ اس طرح کے کویسچنز ہیں، یا بہت ساروں کو یاد بھی ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، اس وقت کی کوئی دوسری صورتحال تھی، اس وقت تسلیم کرنے والے ٹوٹل 3 ملک تھے ان کو جب ان کی حکومت آئی، ایک پاکستان تھا، ایک سعودی عرب اور ایک UAE۔ لیکن جیسے ہی ان پہ عطاب نازل ہوا، تینوں مکر گئے، انہوں نے تینوں نے تعلقات توڑ دیے، تینوں نے سفارت خانے بند کر دیے وہاں پر، جیسے ہی 9/11 ہوا اور امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم تو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تینوں نے وہ سارا کچھ، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ملا عبدالسلام ضعیف جو کہ افغانستان کے سفیر تھے پاکستان میں، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ ذرا اگر کتاب پڑھنے کا کسی کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت سارے ہیں نا، FA فیل، میٹرک فیل، بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پڑھتے کھڑتے تو وہ ہیں کوئی نہیں ہے، خیر اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کا انالیسس ہی پڑھ لیں ذرا، ان کو وہ اور اس پر اس کے ریویوز پڑھ لیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں بھی اور بعد میں آنے والی معلومات کے مطابق بھی کس طریقے سے وہی پاکستان جو بالکل ہی ان کی محبت میں باولا ہو رہا تھا، وہ انہی طالبان کا، ان کو ملا عبدالسلام ضعیف کو ننگا کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ یہ بھی حالات چشم فلک نے دیکھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے، تو یہ چیز نہ ڈیٹریک نہ ہو جائے۔ اب کس طریقے سے ان کا الزام، بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ میں جناب حمید گل صاحب، آج ہمارے ٹرینڈز چل رہے ہیں جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے نا، اینٹی اسٹیٹ ٹرینڈز، آج میں نے ٹویٹ کیا، میں نے کہا جی آج پرو اسٹیٹ ٹرینڈز چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پرو اسٹیٹ ٹرینڈز میں ہے طالبان، بھاگ غنی بھاگ، ٹھیک ہے نا، اور نس گیا جے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے وہ، اچھا، لوگ بے تحاشا جنرل حمید گل صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو میں نے ٹویٹ میں کہا کہ جس نے غداروں کی لسٹ سے نکلنا ہے نا، ان کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ بھی جنرل حمید گل صاحب کو خراج تحسین پیش کریں تاکہ غداروں کی لسٹ سے وہ بھی نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، خیر آ جائیں، اب یہ ٹرینڈز چل رہے ہیں پاکستان میں کچھ روز پہلے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں نام نہ لوں تب بھی لوگ پہچانے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اچھا، تو بات یہ ہے، بڑی اہم خفیہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں کوئی 30-40 صحافی، کوئی یوٹیوبرز وغیرہ سارے بلائے گئے۔ اچھا، ایک تو میں یہ حیران ہوں کہ جب آپ ایک بات کسی دوسرے کو بتا دیں
اور وہ بات آپ اس کو کہیں، اس سے یہ امید رکھیں کہ یہ تیسرے تک نہیں جائے گی، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ہی، اب میں کیا کہوں اس کو، چلیں آگے چلتے ہیں. اور اس کو خاص طور پہ یہ کہہ دیں کہ یہ بتانی بھی نہیں ہے، تو یہ تو پکی وہ بتائی اور پھر 2 بندے ہوں، پھر 4 ہوں، پھر 6 ہوں، اور پھر 10 ہوں، اور پھر 40 بندہ ہو، وہاں کو بابات ہو، وہاں خیر سے باہر نکلے کسی نے، اس کو بتایا کسی نے، اس کو بتایا کسی نے. تو جناب وہ بہت ساروں کے زبانی یہ باتیں سلپ ہوئی ہیں کہ جناب اس خفیہ میٹنگ میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے کن کو؟ طالبان کو. ٹھیک ہو گیا نا. آپ نے ایک طریقے سے اس طرح سے پورٹرے کرنا ہے، ورڈنگ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے بہت سارے، اب ذرائع نے بہت سارے باہر آ کے اس طریقے کی باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. او بھائی کیسے ہو سکتا ہے 40 یا تو میں کہتا ہوں نا جو مینیجر تھے، جن کی مینجمنٹ تھی، جنہوں نے یہ مینیج کی، جنہوں نے سارا کچھ ارینج کیا، یا تو وہ خود ہی چاہتے تھے کہ اسی طرح کی باتیں باہر جائیں. ٹھیک ہے نا. یا میں کہتا ہوں کہ بہت ہی معصوم تھے کہ وہ 40 لوگوں کو بٹھا کے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ باتیں باہر بھی نہیں جائیں گی. اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. اس میں کچھ موجودہ حکومت پہ بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں. اس میں کچھ جناب حامد میر صاحب پہ وہ بھی کچھ لوگوں نے ویلاگ بھی کی ہیں اس پر. حامد میر وہ الگ سے بھی میں کروں گا ایک ویلاگ. ٹھیک ہے نا. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. خاص طور اب چونکہ میں نے کہا نا ڈیٹریک نہ ہو جائے بندہ، اس طریقے سے انہوں نے یہ اچھا. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا، میں نے کہا جو مالشیا پالشیا یوٹیوبر وغیرہ جو بندے گئے ہیں یا جو صحافی، ان کے ذرا پروگرام تو دیکھوں. جب میں نے پروگرام دیکھے تو بالکل وہی عکس نظر آ رہا تھا. جب میں نے ان کے یوٹیوب کے ویلاگز دیکھے، جب میں نے ان کے تھم نیلز دیکھے، جب میں نے ان کے میڈیا کے پروگرام دیکھے، وہی عکس نظر آ رہا تھا جو انسٹرکشنز ملی. تو بات یہ ہے کہ بالکل تو وہ بھی میں جنرل اب حمید گل صاحب کا ایک ویڈیو، ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا کہیں میڈیا میں. وہ ایک پرائیویٹ چینل، نجی چینل کے ایک مزاحیہ پروگرام میں گئے گیسٹ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مورخ لکھے گا کہ پاکستان کی ISI نے امریکہ کی مدد سے رشیا کو، یعنی سوویت یونین کو، اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز سوویت یونین، تو وہ سوویت یونین کو شکست دی. اور پھر مورخ وہ کہتا ہے، یہ بھی میری پریڈکشن ہے کہ مورخ لکھے گا کہ پاکستان کی ISI نے خود امریکہ کی مدد سے امریکہ کو بھی شکست دی. اب ظاہر ہے ان کا اشارہ اسی وقت یہی تھا. اب جو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال ڈیفرنٹ تھی، اب صورتحال ڈیفرنٹ. اب جب اس دوران کوئی مضبوط کرتا رہا طالبان کو یا رابطے میں رہا، بہت سارے ملک رابطے میں رہے نا، ایران بھی رابطے میں رہا، انڈیا تو خیر دوسرے طریقے سے وہ بھی ان سے بھی رابطے میں رہا، لیکن انڈیا کی تو اشرف غنی صاحب سے، اس سے پہلے حامد کرزائی صاحب سے 20 سالوں میں بلے بلے جناب انہوں نے اپنے بہت سارے کونسل خانے بھی وہاں پہ کھولے، بہت ساری چیزیں بھی وہاں پہ ہوتی رہیں، اور بہت سارا سرمایہ کاری بھی ہوتی رہی. تو اس طریقے سے جیسے خان صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہہ دیا کہ مجھے افغانستان میں انڈیا کی سرمایہ کاری ڈوبتی ہوئی نظر آتی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ ایک اتنا پہلے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے کی خیر ضرورت نہیں تھی، لیکن چلیں کوئی مسئلہ، ان کا ویسے بھی وہ پھر جو ہے نا ماشاءاللہ بادشاہ آدمی ہے. تو اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کی بنیاد پر بہت ساری انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھ رہی ہے کہ امریکہ کے الزامات میں وزن ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بہت ہی تیزی سے تسلیم کر لیا. اب ہمیں گلہ بھی کیا گیا کہ دیکھو جی اس وقت آپ نے ملا عبدالسلام ضعیف کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ نے ہماری خبر نہیں دی، آپ نے یہ کیا نہیں کیا وہ کیا. پاکستان نے ان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بٹھایا. اس دوران 20 سالوں میں وہ مضبوط بھی ہوتے رہے، اور اسلحہ بھی کہیں سے ملتا رہا، جو بھی ہوتا رہا. ٹھیک ہو گیا نا، ان کو جس طریقے سے بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم کیوں ریلیکٹنٹ ہیں؟ آخر بات یہ ہے نا، ہم کھلے عام کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جی جو کرنا ہے کر لو، ہم تو انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں مبینہ طور پہ اس میں کوئی صداقت نہ ہو سکتا ہے کسی اور کے الزام میں کوئی وزن ہو سکتا ہے وزن نہ بھی ہو. یہ تو وقت بتائے گا نا. اور یہ تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کس طریقے سے اس کو جو ہے نا عالمی برادری تسلیم کرتی ہے. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں بھائی. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کو بتایا گیا طالبان کو کہ دیکھو آپ نے تو انھی مچائی نا،
آپ آئے ہیں جناب، آپ آ کے کبھی پڑ گئے، کبھی آپ نے وہ بدھا کے مجسمے توڑنے شروع کر دیے جناب، خواتین کو آپ نے اس طریقے سے کوڑے مارنے شروع کر دیے، آپ نے اس طرح، آپ تو جیسے مریخ پہ رہ رہے ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی ان چیزوں کو تو کبھی آپ نے سنسار کرنا شروع کر دیا، کبھی کیا کرنا شروع کر دی، یہ حرکتیں آپ نے کرنی شروع کر دیں تو عالمی برادری آپ کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ ہم سارے کا سارا پریشر کیسے لے سکتے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سارا کا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے پھر امریکہ نے، پھر آپ نے وہاں پر 9/11 ہوا، آپ نے بٹھا لیا اسامہ بن لادن کو، اور پھر اس کے بعد امریکہ کو ٹھٹھو دکھایا کہ جو کرنا ہے کر لو، وہ سپر پاور تھی، اس نے، اب ہم سارے اس کے سینکشنز یا ان کا پریشر برداشت کر سکتے تھے؟ ہم نے تو اس طریقے سے، آپ اپنے بھی تو دیکھیں کہ آپ نے، اس کے بعد جناب اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں، اب یہ بڑے چینج ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے جو بہت لبرلز ہیں نا یا باقی کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے، یہ کرتے کیا ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے بھائی، میں آپ کو بتانا، میں نے ڈیٹیلڈ انالیسس کرنا ہے، یہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ انہوں نے جناب وہ آئے کابل، انہوں نے کہا عام معافی ہے، کسی پر اس طرح سے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، جو لوگ نکلنا چاہیں گے ان کو پرامن طریقے سے نکالیں گے، جس طریقے سے جناب وہ یہ ہے کہ وہ ان کا تو خواتین کا بڑا احترام ہوگا، یہ اس طرح کی باتیں اب ان کو سکھائی گئی ہیں، اور اس طرح کی باتیں، اور وہ بڑا میڈیا کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں، چائنا کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں، سارا کچھ یہ چیزیں۔ اب خیر سے وہ والی بات ہے کہ اب ایک اہم بات کہ اب آپ دیکھیں کہ وہی سعودی عرب جس نے پہلے انہیں تسلیم کیا تھا اب وہ چپ ہے، ان کی خاموشی ہے، صرف ایک ڈپلومیٹک سا سٹیٹمنٹ OIC کی طرف سے آیا کہ بھائی دونوں فریقین کو جو ہے نا بڑا امن رکھنا چاہیے، مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ UAE ان کو تسلیم کیا تھا وہ چپ ہے، اب کارز جو ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس ان کے اس میں وہ چپ ہے، ایران چپ ہے، صرف پاکستان بھی اس طریقے سے چپ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ آج بھی وزیر خارجہ کا یہ بیان آیا ہوا تھا، ہمارے وزیر خارجہ کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا، کہ ہم عالمی برادری کا موڈ دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے کہ طالبان کی حکومت تسلیم کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اب اگر وہ آتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بزور بازو قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بھی تتر بتر ہو گئی فوج، نالائکی میں سمجھتا ہوں حد ہو گئی ہے امریکہ کی نالائکی کی اور ناکامی کی، کہ جس نے 20 سال لگائے، جس نے 22 خرب ڈالر لگائے، جس نے 3-3.5 لاکھ کی فوج، اور وہ پتوں کی طرح بکھر گئی، کیا نالائکی ہے، اس سے بڑی نالائکی ہو نہیں سکتی، لیکن وہ آگے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب کیا قبضے والی حکومت کو تسلیم کرے گی دنیا؟ کیا قبضے والی حکومت کو تسلیم؟ اب یہ کیا ہوتا ہے، عبوری حکومت بنتی ہے، کہہ رہے ہیں عبوری حکومت کے اب تو سربراہ کا نام بھی آنا شروع ہو گئی ہے، اشرف غنی صاحب بھاگ گئے، دوستن صاحب بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہوگی، کچھ مارے گئے یہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن کیا قبضے والی حکومت کو تسلیم کرتی ہے؟ یا اب جو عبوری حکومت ہوتی ہے اس میں طالبان کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ اس کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے، وہ اگر الیکشن ہوتا ہے یا کوئی جرگہ ہوگا یا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں نا اب اس کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ کیا چائنا اچانک ان کو تسلیم تو نہیں کرتا اس حکومت کو؟ اگر وہ ان کو تسلیم کرتا ہے تو پھر امریکہ کا کیا رد عمل آتا ہے، پھر امریکہ کا کیا رد عمل آتا ہے؟ اگر پاکستان تو یہ دیکھ رہا ہے نا کہ ہم کہیں تسلیم کریں اور ہم اکیلے ہی رہ جائیں مسلم دنیا میں بھی، ادھر نہ انڈیا تسلیم کرے، نہ امریکہ تسلیم کرے، نہ یورپ تسلیم کرے، کوئی بھی تسلیم نہ اسلامی دنیا تسلیم کرے، ایک ہم تسلیم کریں اور پھر اس کے بعد ہم پہ پابندیاں لگ جائیں، پابندیاں لگنے کا بھی خدشہ ہے، یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ بتایا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو، یہ بہت سارا۔ اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ بہت دلچسپ صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی آسان بات نہیں ہے پاکستان کے لیے، بہت بڑا چیلنج ہے، بہت ساری صورتحال۔ اب تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، دیکھا جا رہا ہے، ان الزامات میں کوئی بھی تقویت نہ ملے کہ ہم فوری طور پہ جناب جمپ لگائیں ان کو تسلیم کر لیں۔ کیا پوری کی پوری طالبان کی حکومت بنتی ہے یا وہ حکومت میں حصہ دار ہوتے ہیں یا کس طریقے کی وہ عبوری حکومت ہوتی ہے؟ اس عبوری حکومت کا مستقبل کیا ہوتا ہے اور اس عبوری حکومت میں کون کون ہوتا ہے اور اس عبوری حکومت میں کیا وہ انتشار روکنے میں کامیاب ہوتی؟ نمبر آف کوسچنز، بہت سارے سوالات ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔